بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج اپنی بات کا آغاز ایک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں. ایک پٹھان لاہور آ گیا اور اسے پنجابی اور وہ اردو صحیح طریقے سے نہیں آتی تھی. اس نے ایک مقامی راہگیر سے ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ راستہ مزنگ چنگی کی طرف جاتی ہے، جس پر اس نے جواب دیا آہو، مطلب یہی راستہ ہے. لیکن پٹھان کو وہ سمجھ نہیں آئی. اس نے ایک اور راہگیر کو روک کر یہی پوچھا. اس نے بھی پنجابی زبان میں جواب دیا آہو. بات اس کے پلے وہ نہ پڑی. پٹھان نے کیا کیا، مزید وہ 3-4 لوگوں سے پوچھ لیا اور سب نے آہو کا وہ جواب دیا. اور پٹھان سٹ پٹا گیا کہ یہ یار آہو چیز کیا ہوتی ہے. پھر اسے ایک سوٹڈ بوٹڈ وہ نوجوان نظر آیا. اس نے اسے روک کر پوچھا یہ راستہ مزنگ چنگی کی طرف جاتی ہے، جس پر اس نے انتہائی میٹھے لہجے میں جواب دیا جی ہاں. پٹھان نے اس کی کلائی پکڑ لی اور پوچھا، میں نے پہلے کئی لوگوں سے یہ سوال کیا تو سب نے مجھے جواب دیا آہو. آہو کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ آپ مجھے بتاؤ. نوجوان نے کہا بھائی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جی ہاں اور ان پڑھ لوگ کہتے ہیں آہو. پٹھان نے دوبارہ سوال کیا اس کا مطلب ہے تم وہ پڑھے لکھے ہو، تو جس پر نوجوان نے جواب دیا آہو. تو یہ واقعہ ہمارے معاشرے پر وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، بالکل فٹ. یہاں بھی پڑھے لکھے لوگوں کی وہ بھرمار ہے، لیکن حالت اس نوجوان جیسی ہے. تعلیمی اداروں میں اتنی ڈگریاں متعارف کرا دی گئی ہیں کہ انہیں وہ گننا مشکل ہے، بلکہ ان کے نام لینا بھی مشکل ہے. لیکن کیا ڈگری ہمیں شعور دے رہی ہے؟ بتائیں، کیا ڈگری ہمیں شعور دے رہی ہے؟ کیا ہمیں ایک قوم بننے کا سبق مل رہا ہے؟ معاشرے اور اپنے ملک کے لیے کس طرح کارآمد بننا ہے، اس کے لیے کوئی سمت مل رہی ہے؟ شاید نہیں. کم از کم مجھے تو جواب وہ نہ میں ملتا ہے. آج کے نوجوان نسل کا جینا مرنا اینڈرائڈ وہ فون کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سب ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اکثریت ایسے ہی نوجوانوں کی ہے. ہم جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں اور جب بات اقلیت اور اکثریت کی ہو تو بات اکثریت کی وہ مانی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نوجوان کی اکثریت نہ صرف ملک کے مستقبل سے ناآشنا نہیں، بلکہ وہ اپنے مستقبل سے بھی ناآشنا ہے. دنیا میں وہ کس سکل کی ضرورت ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کس ڈگری اور ہنر کے حامل لیبر کو درآمد وہ کر رہے ہیں؟ نہ ہماری حکومتوں کو پتہ ہے اور نہ ہی ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہے. سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہم نے وہ ریسرچ وہ اس پر توجہ ہی نہیں دی. ہمارے نوجوان نسل میٹرک کے بعد، یعنی کہ میٹرک 9-10 میں ہوتے ہیں تو موبائل، کیونکہ ہم نے ریسرچ پر توجہ دینی ہی نہیں. بتایا جائے پاکستان آج کے دور میں کیا ایجادات وہ کر رہا ہے، کیا انوویشن ہو رہی ہے. ہم سب لکیر کے وہ فقیر ہیں. اور ایسی قومیں ترقی کی منازل طے کرنا تو دور کی بات، کسی دور میں ملنے والی کامیابی اور خوشحالی کو بھی مستحکم نہیں رکھ سکتے اور اسے وہ کھو دیتی ہیں جیسے آج ہم ہیں. میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا خدارا موبائل کی دنیا سے وہ نکلیں. یہ بات میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا. اپنے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچئے. موبائل زندگی نہیں ہے. آپ آگے بڑھیں، موبائل کی دنیا سے دور نکلیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں خدا کے لیے سوچیں. آج آپ کا مستقبل اچھا ہوگا تو یہ پاکستان اچھا ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ.